جمعے کے دن مرنے والے شخص کو لوگ کہتے ہیں اسے قبر میں حساب نہیں ہوتا. بھائی سب سے پہلے اعمال ہیں, یہ سب چیزیں فضائل میں آتی ہیں کہ جمعے کے دن مرنے کی فضیلت ہے بس. باقی یہ نہیں کہ وہ چوری بھی کی, زنا بھی کیا اور ماں باپ کو بھی ستاتا رہا تو صرف جمعے کو مرنے سے سب کچھ صاف ہو جائے گا. ایسا قرآن و سنت سے ہمیں پتہ نہیں چلتا. آپ ستاتے رہے, سود کھاتے رہے, زنا کرتے رہے, 27ویں رات کو بھی مریں گے تو چترول لگیں گے قبر میں, کیونکہ قرآن نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے عمل کو. اگر صرف جمعہ ہفتے سے کام چل جاتا تو یہ پیغمبروں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ نہ اٹھاتے. بس پیغمبر دنیا سے یہ کہہ کے چلے جاتے تمام حضرات کوشش کریں جمعے کو مریں. وہ یتیموں کے حقوق اور یتیم کا مال جو کھاتے ہیں, آگ کے انگارے کھا رہے ہیں, اور زنا پر جو سزائیں رجم کی اور کوڑے لگنے کی اور آگ کی وعیدیں, اور ماں باپ کو ستانے والے کی بخشش نہیں ہوگی, وہ عورت جو شوہر کی ناشکری ہو, یہ سب ختم ہو جاتی نا. جیسے حدیث میں آتا نا کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سنا مکھی میں ہر بیماری کی شفا ہے, تو اب کرونا میں بس سنا مکھیاں کھلا کھلا کے, باقی ساری ویکسین جو تیار ہو رہی ہے, یہ جو دنیا, یہ سب یہ تو نبی نے نہیں ایسے کیا. اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کرام ہر گھر میں کلونجی رکھ لیتے, اور جب اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں تو میڈیکل سائنس جو میڈیکل کالج کھلے ہیں اس زمانے میں وہ سارے آگ لگا کے بند کر دیتے. نہ کوئی حکیم ہوتا نہ ڈاکٹر ہوتا. بھائی ہر بیماری کے لیے کیا ہے, جیسے وہ ایک حکیم صاحب تھے, ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیتے تھے. وہ جو بھی آتا نا حکیم صاحب, بھائی کیڑوں کی دوا, پیٹ میں درد ہے کیڑوں کی دوا. سنا یہ ہے, سنا بھائی آپ نے, آپ کو مزہ نہیں آئے گا. پھر جس نے نہیں سنا اس کو اس میں مزہ آئے گا. ہر ایک کو کیا دے رہے ہیں, کیڑوں کی دوا. ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا, نیچے گر گیا, ہڈی ٹوٹ گئی. حکیم صاحب کے پاس لے کر حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی. لوگ کہنے یار اس کا کیڑوں سے کیا تعلق ہے, ہڈی ٹوٹی ہے. حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا درخت پہ. یہ آئندہ کے لیے دی ہے تاکہ آئندہ ایسی حرکت, ایک ہڈی تو ٹوٹ گئی ہے دوسری تو سلامت رہے نا, صحیح ہے نا. تو ہمارے یہاں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں, ہر چیز میں بھائی کلونجی, ہر چیز میں بس سنا مکھی دے دو, بس شہد دے دو. حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. حدیث کا مطلب ہے کلونجی میں شفا ہے. کیسے ہے, کتنی مقدار میں کھانی ہے, کس وقت کھانی ہے, کس نے کھانی ہے, یہ تفصیل تو میڈیکل سائنس بتائے گی. حدیث میں ایک اشارہ دے دیا, بھائی اس میں دوائیت کا عنصر ہے. بس آپ نے کیا کیا کہ جو سنا مکھی کا, جو کورونا کا مریض ہے, سنا مکھی کھلا کھلا کے اس کو جلاب لگا کے اس کی جو امیون سسٹم ہے اور کمزور کر دیا اس کو. جیسے شہد کا مریض آیا, آپ نے کہا شہد میں قرآن میں آتا ہے شفا ہے, آپ نے پوری بوتل اس کو پلا دی, وہ مر گیا. وہ کیا ہوا, مر گیا. تو مرے گا نا شہد. جب آپ شوگر کے مریض کو شہد پلاؤ گے تو شوگر کا لیول کیا ہو جائے گا, ہائی. اور اب وہ مر گیا تو لوگ آپ کو پکڑ رہے ہیں, بھائی تو شوگر تھی پہلی, تو نے اس کو شوگر اور بڑھا دی. آپ کے قرآن میں آتا ہے شہد میں شفا ہے, تم قرآن کا انکار کر رہے ہو, تم دائرہ اسلام سے خارج ہو. یہ دلیل صحیح ہوگی. اس کو یہ کہا جائے گا قرآن میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ اس میں شفا ہے. شوگر کے مریض کو کیسے شفا ملے گی, اس کے طریقے الگ ہیں, اور بہت سے طریقے تو بھی دریافت ہی نہیں ہوئے نا. شوگر کے مریض کو ایسا تھوڑی کوئی ممکن ہے کسی دوا میں کھلا کے ملاؤ. اور یہ بھی ممکن ہے کہ شوگر کے مریض کی شفا کا مطلب یہ ہو کہ جو چینی سے بچ کے شہد کھائے گا تو شوگر کی بیماری کا حملہ کا خطرہ کم ہو جائے گا اس پہ, یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. تو 10 مطلب نکل سکتے ہیں. آپ نے ہر ایک کو وہی کل ایک ڈاکٹر اتنے پریشان, انہوں نے کہا یار لوگ اس طرح کی حدیثیں سن کے کرونا وائرس میں احتیاطی نہیں کر رہے, بس وہ سنا مکھی اور چیلنج ہو رہے ہیں کہ جو صبح سنا مکھی کھلا دو, شام تک ٹھیک نہ ہوا تو 1 کروڑ روپے دوں گا. میں نے کہا جا کے فوراً 1 کروڑ روپے نکالو ان سے. تو صحابہ کے دور میں بھی حکیم ہوا کرتے تھے, میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے, تو اللہ کے نبی نے اشارہ دے دیا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا, کس کو ہوگا, کس وقت ہوگا, کتنا ہوگا, یہ تفصیل ہمیں نہیں بتائی. ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی پر کہ کلونجی میں ہر بیماری سے اللہ نے شفا رکھی ہے. کیسے رکھی ہے میڈیکل سائنس بتائے گی آپ کو, صحیح ہے نا. یہ مولانا صاحب نہیں بتائیں گے آپ کو, یہ کون بتائے گا. شہد میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے, کیسے رکھی ہے, کس مقدار میں رکھی ہے, کس وقت کھانا ہے, یہ میڈیکل سائنس بتائے گی. یہ مولانا بولو بھائی نہیں بتائیں گے آپ کو, صحیح ہے نا. تو اب ہر ایک کو کیڑوں کی دوا نہ دیا کریں, ٹھیک ہے. اور کیا بات کیا چل رہی تھی, ہاں تو جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے, بس اتنا ہمیں پتا ہے. پورا ہی بخشا جاتا ہے ایسا نہیں ہے بھائی. اللہ بخش دے تو الگ بات ہے. جیسے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, اب آپ صرف کلونجی کے چند دانے چبا دو گے تو اٹیک نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے بھائی. اب تو وہ دوائیں بھی کھانی پڑیں گی. اور آپ نے 15 سال جو میرے مشورے پہ 2 پراٹھے صبح کھائے ہیں دیسی گھی کے, یا سوری دیسی گھی کے نہیں, وہ جو ہوٹل کے, تو وہ بھی اثر کریں گے اب 15 سال کے بعد, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کچھ ہوگا. تو اس لیے کلونجی بھی کھائیں, اور پہلی بات تو یہ کہ ان تمام بڑی بڑی چیزوں سے احتیاط کریں. تو اسی طرح اصل چیز ہے گناہ. دیکھو زہر, کلونجی میں شفا ہے,
لیکن آپ نے کہا میں ایک چٹکی کلونجی کی بھی لوں گا، ایک چٹکی زہر کی بھی کھاؤں گا، کیونکہ زہر سے جو بیماری آئے گی کلونجی سے شفا مل جائے گی، یہ دلیل صحیح ہوگی؟ تو اسی طرح بھائی کلونجی میں شفا ہے بشرطے کہ زہر سے بچے، نقصان دہ چیزیں نہ کھائے پھر شفا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو جمعے کے دن مغفرت ہو جاتی ہے مرنے والے کی، بشرطے کہ جو زہر آخرت کے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے نا، یتیموں کا مال کھانا، والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، اس زہر سے بچے۔ تو پھر جو چھوٹی موٹی جراثیم ہے نا وہ جمعے سے کیا ہو جائیں گے؟ وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو صغیرہ گناہ، چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں مرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جمعے میں مرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں۔ جمعے میں مرنے سے تھوڑے والے جراثیم لیلۃ القدر میں تھوڑے اور اسٹرانگ جراثیم مر جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہو بہنوں کی وراثت کے، حج فرض ہوا وہ نہیں ادا کیا آپ نے، ماں باپ کو ستایا، یہ اتنے بڑے بڑے جراثیم ہیں، یہ لیلۃ القدر کا اسپرے ان پہ کام بولو بھائی نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں جو توبہ کا طریقہ بتایا ہے اور حقوق العباد ہیں تو وہ واپس کرنے پڑیں گے، وہی طریقہ ہے۔ بعض لوگ بہت غلو کرتے ہیں، جو بھی لیلۃ القدر میں مر گیا بس وہ ڈائریکٹ جنت میں، ایسا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کھلے عام، تو شریعت نے اس کو فیور کرنے کی اجازت نہیں۔